بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے بنیامین عند یوسف، یعنی بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اس سبق میں اس واقعے کا ذکر ہے جب بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے انہیں ایک حیلے سے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ دخل الاخوۃ من ابواب متفرقۃ کما امرہم ابوہم ووصلوا الی یوسف۔ بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے جیسا کہ ان کو ان کے والد صاحب نے حکم دیا تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ بِنْيَامِينَ فَرِحَ جِدًّا وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے گھر میں مہمان ٹھہرا لیا۔ انزل ینزل انزال بمعنی مہمان ٹھہرانا یا مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ وقال یوسف لبنیامین، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک واطمأن بنیامین، کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، تو بنیامین مطمئن ہو گئے۔ اطمأن یطمئن اطمینان بمعنی مطمئن ہو جانا، اطمینان پکڑ لینا۔ وَلَقِيَ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ، یوسف علیہ السلام بنیامین سے طویل عرصے کے بعد ملے تھے۔ فَذَكَرَ أُمَّهُ وَأَبَاهُ وَذَكَرَ بَيْتَهُ وَذَكَرَ صِغْرَهُ، انہوں نے یاد کیا اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اور یاد کیا اپنے گھر کو، اور یاد کیا اپنے بچپن کو۔ ذَكَرَ يَذْكُرُ ذَكْرًا بمعنی یاد کرنا، ذکر کرنا۔ اراد یوسف ان یبقى عنده بنیامین یراہ کل یوم، یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بنیامین ان کے پاس رہ جائیں اور وہ انہیں ہر روز دیکھیں۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَن يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ، یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس بغیر کسی وجہ کے روک لیتے۔ امکن یمکن امکان بمعنی ممکن ہونا۔ حبس یحبس حبسا بمعنی روکنا، حبسا ماضی ہے اور یحبس مضارع ہے، اور ان کی وجہ سے یحبسا ہوا، یعنی فعل مضارع حالت نصب میں آیا۔ وَيَقُولُ النَّاسُ قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِنْدَهُ كَنْعَانِيًّا بِغَيْرِ سَبَبٍ، لوگ کہیں گے کہ عزیز مصر نے روک لیا ایک کنعانی کو بلا وجہ یا بغیر سبب کے۔ إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک یہ بڑا ظلم ہے۔ وَلَكِنَّ يُوسُفُ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا، لیکن یوسف علیہ السلام عقل مند سمجھدار تھے۔ ذکیًّا عاقلاً، یہ دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں۔ کان عند یوسف اناء ثمین، یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا۔ اناء برتن کو کہتے ہیں، ثمین قیمتی، یعنی جس کے بدلے میں بھاری قیمت ہو۔ وکان یشرب فیہ، وہ اس میں پیتے تھے۔ شرب یشرب شربن بمعنی پینا۔ وضع ھذا الاناء فی متاع بنیامین وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اور یہ برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ تم میں چور ہے۔ وضع یضع وضعاً بمعنی رکھنا۔ متاع یعنی جو سامان، ضرورت کا سامان، وہ جو لے کے آئے تھے اپنے ساتھ۔ اذن یؤذن تعزین، اعلان کرنا، اطلاع دینا۔ لسارقون، سارق چور کو کہتے ہیں، اور سارقون جمع ہے، جمع اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا۔ والتفت الاخوۃ، بھائی متوجہ ہوئے۔ وقالوا ماذا تفقدون، انہوں نے کہا تم کیا گم پاتے ہو، یعنی تمہاری کیا چیز گم ہوئی۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا برتن گم پاتے ہیں۔ صواع بمعنی اناء یعنی برتن۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اس کو ڈھونڈ لائے گا اس کے لیے اونٹ کے بھراؤ کے برابر انعام ہوگا۔
قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد مچائیں اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا کہ کیا بدلہ ہوگا اگر تم جھوٹے ہوگے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا اس کا بدلہ ہوگا وہی شخص جس کے سامان میں یہ پایا گیا، بس اسی طرح ہم ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جس کے سامان سے یہ برتن پایا جائے گا تم اس برتن کی جگہ اب اس بندے کو بھی ساتھ روک لینا، یہی اس کا بدلہ ہوگا۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر اس کا بدلہ عطا کرنا۔ وجدہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، وجدہ یجدو وجدن بمعنی پانا، وجدہ پایا گیا۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین فخجل الاخوة، برتن بنیامین کے سامان سے ملا تو بھائی شرمندہ ہوئے۔ خاجل یخجل خجلا بمعنی شرمندہ ہوئے، شرمندہ ہونا۔ ولیکن قالوا من غیر خجل، لیکن انہوں نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا ان یسرق بنیامین فقد سرق اخ لہ یوسف من قبل، کہ چوری کیا بنیامین نے چوری کی ہے، بس تحقیق اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ وسمع یوسف ھذا البہتان فسکت، یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا اور خاموش رہے۔ ولم یغضب وکان یوسف کریما حلیما، اور یوسف علیہ السلام ناراض نہ ہوئے، یوسف علیہ السلام عزت دار اور بردبار تھے۔ لم یغضب غاضب یغضب غضبا بمعنی ناراض ہونا، اور لم یغضب نفی جہت بلم کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، انہوں نے کہا اے عزیز مصر، بے شک ہمارا بوڑھا بزرگ باپ ہے، بس اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو نیکوکار میں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے بوڑھے والد ہیں اور وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، تو انہوں نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں پکڑ لوں مگر اسی شخص کو جس کے سامان میں یہ پایا گیا، اور میں پکڑ لوں مگر اس شخص کو کہ پایا گیا اس کے سامان میں برتن، تو اس وقت میں ظالم ہوں گا۔ وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِینُ عِنْدَ یوسف وَفَرِحَ الْأَخَوَانِ جَمِیعًا، اس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین رہ گئے اور دونوں بھائی اکٹھے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فرح یفرح فرحن بمعنی خوش ہونا۔ اخوان اخن کی تثنیہ ہے، اخن ایک بھائی، اخوان دو بھائی، یعنی دونوں اس وجہ سے خوش ہوئے کہ وہ دونوں عرصے کے بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ اِنَّ یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل لا یری احدا من اہلہ، بے شک یوسف علیہ السلام لمبے عرصے سے اکیلے تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہ دیکھا تھا۔ وَقَدْ سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِنْيَامِینَ أَفَلَا يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ يَرَاهُ وَيُكَلِّمُهُ، اور تحقیق اللہ نے ان کی طرف بنیامین کو چلایا، پس نہ وہ اس کو روکے اپنے پاس اور انہیں دیکھیں اور ان سے کلام کریں۔ وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَن يُقِيمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيهِ، کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی کو اپنے پاس ٹھہرائے؟ آبدن آبدن، کبھی نہیں کبھی نہیں۔ ان یقیمہ اقام یقیم اقامتاً بمعنی ٹھہرانا یعنی مقیم کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔